میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی اور سوچتی کہ آخر مجھ میں کیا کمی ہے، کیونکہ ہر بار لوگ مجھے دیکھنے آتے اور میری چھوٹی بہن کو پسند کر کے چلے جاتے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن میری اپنی بہن ہی میری زندگی کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ وہ بہن جس کے لیے میں نے اپنی خوشیاں قربان کی، وہی میری محبت، میرا رشتہ اور میری زندگی چھیننے والی تھی۔ میں 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کی سب سے بڑی بہن تھی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت سادہ تھا مگر محبت بھرا تھا۔ ابو سرکاری ملازم تھے اور امی ایک گھریلو خاتون۔ ہم سب بہن بھائیوں میں میری چھوٹی بہن سب سے زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی تھی۔ گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ہر وقت سجنے سنورنے کا شوق، جبکہ میں بہت سادہ رہتی تھی۔ مجھے بناوٹ نہیں پسند تھی، میں خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، اس لیے اکثر لوگ میری بہن کی تعریفیں کرتے نہ تھکتے تھے۔ جب میری عمر شادی کے قابل ہوئی تو امی ابو نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو مجھے بہت خوشی ہوتی، ہر لڑکی کی طرح میرے بھی خواب تھے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ ایک دن میرا اپنا گھر ہوگا، میرا شوہر ہوگا جو مجھے عزت دے گا، سمجھنے والا ہوگا۔ لیکن آہستہ آہستہ میری خوشیاں مایوسی میں بدلنے لگی۔ جب بھی کوئی رشتہ مجھے دیکھنے آتا، چند منٹ میں بعد ان کی نظریں میری چھوٹی بہن پر ہی رک جاتی۔ جاتے جاتے وہ یہ کہتے، اگر چھوٹی بیٹی کا رشتہ کریں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ شروع میں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن جب یہ بار بار ہونے لگا تو میرے دل میں ایک عجیب سا درد بسنے لگا۔ ہر بار امی کے چہرے کی اداسی میں دیکھتی، ابو خاموش ہو جاتے اور میری بہن آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر مسکراتی رہتی۔ وہ اکثر طنزیہ انداز میں کہتی، دیکھا باجی، سب مجھے ہی پسند کرتے ہیں، آخر بات تو شخصیت کی ہوتی ہے نا۔ میں زبردستی مسکرا دیتی مگر رات کو تکیے میں منہ چھپا کر میں روتی۔ ایک دن ایک بہت اچھا رشتہ آیا۔ لڑکا بیرون ملک جاب کرتا تھا، گھر والے بھی پڑھے لکھے اور سلجھے ہوئے تھے۔ امی ابو بہت خوش تھے، انہوں نے پہلی بار اتنی امید سے میری طرف دیکھا تھا۔ مجھے بھی لگا شاید اس بار قسمت بدل جائے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ لوگ میری بہن کو پسند کر کے گئے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو نے خاموشی سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ مجھے اس دن پہلی بار اپنے وجود پر ترس آیا، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور امی سے کہا، امی کوئی بات نہیں، آپ چھوٹی کا رشتہ کر دیں، اگر اس کی خوشی پہلے لکھی ہے تو مجھے اسی سے خوشی ہوگی۔ امی نے حیرت سے میری طرف دیکھا، بیٹا تمہیں برا نہیں لگے گا؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، نہیں امی، بہن کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ یوں میری چھوٹی بہن کی منگنی ہو گئی۔ منگنی کے بعد تو جیسے اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ ہر وقت فون ہاتھ میں رہنا، کبھی ہنستی، کبھی شرماتی، کبھی اپنے منگیتر سے میسیجز پڑھ کر پاگلوں کی طرح خوش ہو جاتی۔ وہ اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور جان پوچھ کر اپنی باتیں سناتی۔ آج انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ وہ کہتے ہیں شادی کے بعد مجھے کبھی کام نہیں کرنے دیں گے، وہ میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے، اور میں خاموشی سے سنتی رہتی۔ کبھی کبھی دل میں چبھن ہوتی مگر پھر خود کو سمجھا لیتی کہ ہر انسان کی قسمت الگ ہوتی ہے۔ ادھر امی ابو نے میرے لیے رشتہ دیکھنا جاری رکھا۔ وقت گزرتا گیا، میری بہن کی منگنی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ پھر ایک دن اچانک میرے لیے ایک ایسا رشتہ آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ وہ لوگ بہت امیر تھے، شہر کے جانے مانے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا کاروبار تھا، بڑا گھر تھا، عزت تھی، اور سب سے بڑھ کر ان کے بیٹے کی شخصیت بہت متاثر کن تھی۔ جب وہ لوگ ہمارے گھر مجھے دیکھنے آئے تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میری بہن ہی پسند کی جائے گی، لیکن اس دن پہلی بار قسمت میں میرا ہاتھ تھاما اور انہوں نے مجھے پسند کیا۔ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، ابو بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور میری چھوٹی بہن پہلی بار خاموش تھی۔ میری منگنی ہو گئی۔ میرے منگیتر بہت اچھے انسان تھے، وہ کم بولتے تھے مگر ان کی باتوں میں عزت اور خلوص بہت زیادہ ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ میری رائے پوچھتے، میری پسند ناپسند کا خیال رکھتے۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں بھی کسی کے لیے بہت اہم ہوں۔ میری بہن بظاہر خوش تھی مگر میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی محسوس کرنا شروع کر دی۔ شروع میں نے اس بات پر دھیان نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے رویے بدلنے لگے۔ وہ بار بار میرے منگیتر کے بارے میں سوال کرتی، وہ تمہیں کیا گفٹ دیتے ہیں، ان کی کتنی انکم ہے، وہ تم سے اتنی عزت سے کیوں بات کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، اور میں ہنس کر بات کو ٹال دیتی۔ ادھر اس کی اپنی منگنی کو 6 مہینے ہو چکے تھے۔ اب اس کے اور اس کے منگیتر کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو گئی تھی۔ کبھی وہ شکایت کرتی وہ پہلے جیسے نہیں رہے، کبھی کہتی اب وہ مجھے وقت نہیں دیتے، پہلے جو لڑکا ہر وقت اس کے پیچھے گھومتا تھا اب مصروف رہنے لگا تھا۔ میری بہن چڑچڑی سی ہوتی جا رہی تھی، اور پھر ایک رات وہ میرے کمرے میں آئی اور بولی، باجی تم خوش قسمت ہو۔ میں حیران رہ گئی، کیوں؟ اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے منگیتر بہت اچھے ہیں، میرے والے تو ہر بات پر غصہ کرتا ہے۔ پہلی بار مجھے اس کی آواز میں حسد محسوس ہوا، اور بس وقت گزرتا گیا۔ میرے منگیتر اکثر گھر آتے اور سب سے عزت سے ملتے، خاص طور پر میری بہن سے بھی بہت ادب سے پیش آتے، لیکن مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میری بہن ان کی موجودگی میں خود کو کچھ زیادہ ہی بدل لیتی تھی۔ وہ خاص تیار ہوتی، ہنس ہنس کر باتیں کرتی، بار بار ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی۔
ایک دن میں کچن میں تھی جب میں نے ڈرائنگ روم سے اپنی بہن کی ہنسی سنی۔ میں باہر آئی تو وہ میرے منگیتر سے بہت بے تکلفی سے بات کر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ بعد میں نے بہن سے کہا تھوڑا فاصلہ رکھا کرو، لوگ کیا سوچیں گے؟ اور وہ فوراً غصے سے بولی، اوہ پلیز باجی، تمہیں تو ہر بات پر شک ہی ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن اس دن کے بعد میں نے بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹس کرنا شروع کر دی۔ کبھی میرے منگیتر کے فون پر اس کے میسیجز، کبھی اس کے بے جا تعریفیں، کبھی جان بوجھ کر میرے سامنے ان کے ساتھ مذاق کرنا۔ میرا دل گھبرانے لگا تھا۔ ایک دن میری بہن اپنے کمرے میں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں پانی لینے گئی تو اس کی آواز سنائی دی۔ وہ ہنس کر کہہ رہی تھی، آپ کو پتہ ہے نا، آپ مجھ سے زیادہ خوش رہتے ہیں۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں دروازے کے قریب رکی، مگر اگلے ہی لمحے وہ خاموش ہو گئی۔ جب میں اندر گئی تو اس نے فوراً فون بند کر دیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب سوالات گھومنے لگے۔ کیا میری بہن واقعی، کیا وہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے؟ پھر میرے دل نے کہا نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، وہ میری بہن ہے۔ لیکن پھر کچھ دن بعد ایسا واقعہ ہوا جس نے میری دنیا ہی ہلا کر رکھ دی۔ میں بازار گئی ہوئی تھی، واپس آئی تو گھر میں عجیب خاموشی تھی۔ میری بہن کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا اور جو منظر دیکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بہن میرے منگیتر کے ساتھ بیٹھی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ میری بہن کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو کبھی اس کے اپنے منگیتر کے لیے ہوا کرتی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے منگیتر نے مجھے دیکھا تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ وہ اصل میں بس یوں یہ وہ، لیکن اس وقت میرے کان سننے کے قابل نہیں تھے۔ مجھے صرف اپنی بہن کی آنکھوں میں جیت کا احساس نظر آ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے وہ خاموشی سے مجھے بتا رہی ہو، دیکھا آخرکار وہ بھی میری طرف آ ہی گئے۔ آج میری چھوٹی بہن کے چہرے پر عجیب سا غرور تھا، وہی غرور جو میں نے بچپن سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی رشتہ جب مجھے چھوڑ کر اسے پسند کرتا تو اس کی آنکھوں میں یہی جیت ہوتی تھی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں اپنے منگیتر کی طرف دیکھا، وہ نظریں جھکائے کھڑے تھے۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی، یہ سب کیا ہے؟ میری بہن ہلکے سے ہنسی، اتنا حیران ہونے کی کیا ضرورت ہے باجی، آخر مرد خوبصورتی کو ہی تو دیکھتے ہیں نا۔ اس ایک جملے نے میرا دل چیر کر رکھ دیا۔ میرے منگیتر فوراً بولے، نہیں، بات ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھ رہی ہو۔ میں چیخ پڑی، پھر کیسی ہے؟ گھر کی فضا اچانک خوفناک خاموشی میں بدل گئی۔ میری بہن آرام سے صوفے پر بیٹھ گئی، جیسے اسے کسی بات کا ڈر ہی نہ ہو۔ باجی، سچ سننا ہے، آپ ہمیشہ سے خود کو بہت اچھی سمجھتی تھی نا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی مرد آپ جیسی سادہ لڑکی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ طنزیہ انداز میں ہنسی، آپ کی غلطی صرف یہ تھی کہ ہر بار قربانی دے کر خود کو بہت عظیم سمجھنے لگتی تھی۔ میرے منگیتر نے سخت لہجے میں کہا، بس کرو ہیرا، لیکن وہ خاموش نہ ہوئی۔ کیوں؟ سچ کڑوا لگ رہا ہے؟ اب وہ خود ہی میرے پیچھے آئے تھے، ہر وقت میری تعریفیں، میرے میسیجز، میری تصویریں۔ میں نے حیرت سے اپنے منگیتر کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر شرمندگی تھی، میری سانسیں رکنے لگی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں میں کسی نے گرم سیسا ڈال دیا ہو۔ میں نے ٹوٹتی آواز میں پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں۔ میں بس وقتی طور پر بہک گیا تھا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے دردناک لمحہ تھا۔ ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑی تکلیف شاید کوئی نہیں ہوتی جب اس کی اپنی بہن اس کے اپنے خواب چھین لے۔ اسی وقت امی اندر آ گئی۔ انہوں نے ہمیں اس حالت میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ سب خاموش کیوں ہیں؟ میری بہن فوراً بولی، امی، باجی کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، امی؟ میری بہن اور میرے منگیتر، میری آواز بند ہو گئی۔ امی نے حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا۔ میرے منگیتر نے فوراً کہا، آنٹی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ امی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ کیا مطلب؟ میری بہن بے فکری سے کھڑی ہوئی۔ امی اتنا ڈرامہ مت کریں، اگر وہ مجھے پسند کرتے ہیں تو کرنے دینا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ امی نے زور سے اسے تھپڑ مارا۔ پورے گھر میں آواز گونج گئی، شرم نہیں آئی تمہیں؟ یہ تمہاری بہن کا رشتہ تھا۔ لیکن میری بہن کی آنکھوں میں آنسو تک نہیں آئے۔ وہ صرف غصے سے بولی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر ہر شخص مجھے پسند کرتا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اتنے میں ابو بھی آ